ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھنے کی زحمت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وأہل بیتہ ذوی الکرم والوفا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والذین نصبوا علما للاسلام وهم ارکان الہدی. ورضوان اللہ تعالی وسلامہ علی من اتبع الہدی. ولعنۃ الداعمۃ علی من عدل عنہم بالعداوۃ والبغضاء. قال اللہ تعالی فی کتابہ الاعلی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بر محمد وآل محمد صلوات. انتہائی واجب الاحترام عزیزو بھائیو، چونکہ آج ایک لازوال اور ایک عظیم الشان خوشی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم لوگ، اور میں اگر یہ کہوں کہ اس سے بڑی خوشی تاریخ بشریت میں اور کوئی نہیں ہوگی تو یہ بے جا نہیں ہے. عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے میں ہدیہ تبریک عرض کروں گا بارگاہ امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی، اس کے بعد علماء عظام کی بارگاہ میں، اس کے بعد آپ علماء کرام کی بارگاہ میں، مومنین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج اس مخدومہ کائنات کی ولادت باسعادت کی نسبت سے یہ محفل ہے کہ جس کو ام ابیہا کا لقب ملا. یہ جو آپ احباب کی خدمت میں نے عرض کی ہے نا آیت، موضوع یہی ہے انشاءاللہ، اسی پر میں چلوں گا. تاریخ بشریت میں کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھا. عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے لیے رحمت ہیں. پروردگار نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے محمد ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنایا. رسول خدا ہیں کائنات کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت، اور جو کچھ بھی ملتا ہے وہ رحمت کے ذریعے سے ملتا ہے. بغیر رحمت کے ماں بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی. جو بھی ملتا ہے وہ رحمت کے ذریعے ملتا ہے، اور رسول خدا ہے کائنات کے لیے رحمت. تو پھر کیا آج کی خوشی کم ہے کہ آج وہ مقدرہ عصمت تشریف لائیں کہ جو کائنات کی رحمت ہے اس کے لیے بھی وہ رحمت ہے. جناب سیدہ اس ہستی کے لیے رحمت ہیں جو خود کائنات کے لیے رحمت ہے.
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قرآن مجید کے فضائل ذکر فرما رہے تھے، تو دو جملے میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ اکثر میں گزارش کرتا رہتا ہوں، آپ نے فرمایا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ. تھوڑی سی آپ طلباء ہیں نا، علماء ہیں، لہذا آپ کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے نا. آپ کہیں گے ہمارا ٹائم ضائع ہو گیا. فرمان ہے رسول خدا کا من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار. یہ قرآن مجید کے کوالٹی ہے. ترجمہ سنیے. پروردگار کے حبیب نے فرمایا کہ اس قرآن میں یہ خصوصیت ہے کہ جس نے اسے اپنے آگے رکھا، مقدم رکھا، یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا، من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، تو یہ اسے جہنم میں دھکا دے گا. بڑی لطیف بات ہے. جنت میں لے جائے گا لیکن جہنم میں لے کے جائے گا نہیں، دھکا دے گا. ساقہ الی النار. اب آپ احباب علماء ہیں، ماشاءاللہ زیرک ہے، دانا ہے، یہ آگے اور پیچھے کا کیا چکر سمجھتے ہیں آپ کہ قرآن کو آگے رکھیں تو جنت میں جائیں گے، پیچھے رکھ لیا جہنم میں جائیں گے؟ کیا اس سے مراد یہی ہے جیسا کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید بیچنے والے آتے ہیں نا، موٹر سائیکل پہ ہوں یا سائیکل پہ، تو انہوں نے اپنے آگے ایک سٹینڈ سا بنایا ہوتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے قرآن رکھے ہوتے ہیں، قرآن مجید آگے آگے ہوتے ہیں. کیا رسول خدا کا یہی مطلوب ہے کہ قرآن مجید کو ایسے آگے آگے رکھیں؟ یقیناً آپ فرمائیں گے کہ ایسا نہیں ہے. تو خلف سے مراد کیا ہے کہ جیسا ہم لوگوں میں رائج ہے، عمومی نظریہ ایک پایا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف پشت نہ کریں. کیا خلف سے مراد یہی ہے؟ آپ نے فرما دیا کہ نہیں. عزیزان گرامی قدر، دیکھیے یہ بڑی لطیف بات ہے، اور یہ ہمارے دور میں بہت زیادہ اس پر ذکر ہونا چاہیے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. قرآن مجید کو آگے رکھنا جنت میں جانے کا سبب ہے، پیچھے رکھنا جہنم واجب ہو جائے گا. یہ آگے سے مراد کیا؟ عزیزان گرامی، آگے سے مراد یہ ہے کہ آدمی پہلے قرآن سے پوچھے پھر عقیدہ بنائے. پہلے قرآن سے پوچھے پھر عقیدہ بنائے، یہ ہے قرآن کو آگے رکھنا. اور اگر خود عقیدہ بنا لیا، بعد میں قرآن مجید کی آیات کو تروڑ مروڑ کا اپنے موافق کرنے کی کوشش کی، تو گویا کہ یہ قرآن کو اس نے اپنے پیچھے رکھا، خود آگے چل پڑا. عقیدہ پہلے سے بنایا، اب قرآن کو اپنے موافق کر رہا ہے. رسول خدا نے فرمایا ایسا آدمی اسی کی وجہ سے قرآن ہی اسے جہنم میں دھکا دے گا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید سے پوچھنا ہے توحید کیسی ہو، نبوت کیسی ہو، رسالت کی کیا شرائط ہیں، امامت و خلافت کے لائق کون ہو سکتا ہے. توجہ ہے، تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے بعد آسانی انشاءاللہ. ان مع العسر یسرا، مشکل ساتھ ساتھ آسانی آئے گی انشاءاللہ. اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے عزیزان گرامی قدر، جسے آیت مباہلہ کے نام سے آپ جانتے ہیں. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نفس و پیغمبر ہیں، نفس پیغمبر ہیں، نفس رسول ہیں. اور آپ علماء ماشاءاللہ سے جانتے ہیں کہ یہ جو اتحاد یہ آیت آپ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، جس اتحاد کی، وہ اتحاد ممکن نہیں. دیکھیے اتحاد عقلاً ممکن نہیں، لیکن اس آیت کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کو اتحاد میں رکھا جائے. یہ آیت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ رسول خدا اور امیر المؤمنین کے درمیان اتحاد ہو، جبکہ اتحاد عقلاً ممکن نہیں. عقلاً محال ہے کہ اتحاد نہیں ہو سکتا، دو چیزوں کے درمیان اتحاد نہیں ہو سکتا. پھر عزیزان محترم یہ کون سا اتحاد ہے؟ کہتے ہیں یہ اتحاد حقیقی نہیں ہے، یہ اتحاد مجازی ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ اتحاد مجازی ہے، اور اقرب المجازات اشتراک ہوتا ہے. تھوڑی سی مشکل سے گزریں انشاءاللہ آسانی آئے گی. اقرب المجازات اشتراک ہوتا ہے، یعنی کیا؟ اگر ذات متحد نہیں ہو سکتی ایک دوسرے میں، ایک دوسرے کے ساتھ،
تو کوئی ایسی صفات ہوتی ہیں جن میں یہ دونوں مشترک ہو جاتی ہیں. درست ہے؟ اسے کہتے ہیں اشتراک. اور اشتراک اقرب المجازات ہے. آیت کا تقاضا ہے اتحاد ہو، اتحاد حقیقی ممکن نہیں، اور مجازی کے لیے اقرب ہے اشتراک. تو اس آیت کا گویا کہ تقاضا ہے. یہ آیت چیخ چیخ کا کہہ رہی ہے کہ جو صفات و ملکات نبی مکرم کے لیے ثابت ہیں وہ سارے کے سارے رسول خدا کے بعد مولا امیر کے لیے ثابت ہیں. نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا تقاضا ہے کہ جو ملکات، جو صفات ذات نبی کے لیے ثابت ہیں وہ ساری کی ساری ذات علی کے لیے ثابت ہیں، الا ما خرج بالدلیل. جن کو باقاعدہ استثناء ہے، دلیل سے مستثنیٰ ان کے علاوہ تمام صفات و کمالات رسول خدا والے مولا امیر میں ہیں، اور جتنی صفات رسول خدا میں ہیں، جو ملکات مولا امیر میں ہیں، یہ سارے کے سارے سیدہ کائنات میں موجود ہیں. ساری صفات کا مرقع سیدہ کائنات. عزیزان گرامی، رسول خدا میں اور امیر کائنات میں مساوات ہے، برابری ہے، سوائے نبوت اور رسالت کے. مولا امیر نبی اور رسول نہیں ہے، یہ فرق ہے دونوں میں، رسول خدا میں اور مولا امیر میں نبوت اور رسالت کا فرق ہے. اسی طرح جناب سیدہ اور امیر المؤمنین بھی برابر ہیں، سوائے امامت کے اور اس اطاعت کے جو زوجیت کی وجہ سے واجب ہوئی ہے. اور کوئی فرق نہیں ہے رسول خدا کی بیٹی میں اور ابو طالب کے بیٹے میں. مولانا قبلہ ہیں متوجہ آپ؟ جناب سیدہ میں اور حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام میں اور کوئی فرق نہیں سوائے ان دو فروق کے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، آپ کی حیرت ختم ہو تھوڑی بہت. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے، قرآن سے بڑھ کر ان ذوات مقدسہ کے فضائل اور کوئی نہیں بیان کر سکتا، یہ یقین کر لیجئے. کم از کم بشر کے بس کی بات نہیں. یا اللہ کر سکتا ہے یا یہ ذوات مقدسہ اپنے ہی ایک دوسرے کے فضائل بیان کر سکتے ہیں. درست ہے؟ اس لیے میں آپ کو قرآن سے تھوڑا بہت فضیلتیں بی بی سیدہ کی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ اگر متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی چیزیں دوں گا. میں کوشش میری یہی ہوتی ہے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع نہ کروں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کے بچپنے سے ابوت و بنوت سے کہیں بالا رویہ اختیار کیا ہے. یعنی جو باپ اور اولاد، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو تعلقات، جو رویہ ہوتا ہے اس سے کہیں بالا تھا. آپ نے کہیں کسی باپ کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سیدہ کے ساتھ رسول خدا کا رویہ تھا. وہ آپ تقاریر میں سن چکے ہیں علماء سے وغیرہ وغیرہ. نبی مکرم کی زندگی میں حیات طیبہ میں 3 قسم کی ماؤں کا تذکرہ ملتا ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، شاید آپ لوگ زیادہ حیران نہ ہوں. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 3 قسم کی ماؤں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک الام الاصلیہ، دوم الام التشریفیہ، ام المحبہ. ام الاصلیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے میں انتقال کر گئی تھیں. حضرت آمنہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرکار دو عالم کی اصلی ماں تھیں حضرت آمنہ. جب بی بی سیدہ کا انتقال ہوا تو آپ کی خدمت، آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے لیا، جن کو آپ سرکار اماں فرمایا کرتے، ماں فرمایا کرتے تھے. یہ ہے ام التشریفیہ، انہیں شرف بخشا گیا ہے ماں ہونے کا. تیسری ہے ام المحبہ. اسی ماں کا آج میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا. ماں نہیں ہے لیکن ماں کا رتبہ پایا. کیسے؟ محبت ہی ایسی دی ہے رسول خدا کو، ایسی محبت دی گویا کہ رسول خدا فرماتے امی لم تمت انتی امی.
گویا سرکار فرماتے میری ماں مری تھوڑی ہے، آپ میری ماں ہو. ایسا رویہ اختیار کیا، ایسا رویہ اختیار کیا بی بی سیدہ نے. عزیزان محترم، یہ آیت آپ احباب کے سامنے میں نے جو عرض کی ہے، یہ آیت ہے ازواج رسول کے متعلق. آیت آئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہیں یہ مؤمنین سے خود ان سے بھی اولویت رکھتے ہیں، افضلیت رکھتے ہیں، اعلیٰ ہیں. مومنوں سے نبی اعلیٰ ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. متوجہ رہیے گا، یہ آیت نازل ہوئی، یہاں فوکس میں کروں گا آپ کو کہ نبی اور امتی کا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ امتیوں کی مائیں ہیں. درست سمجھا؟ مومنین کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنین سے اولا ہے، اور ان کی بیویاں مائیں ہیں مومنین کی. اب جب یہ آیت اتری نا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی کنیت پڑ گئی ام المؤمنین، لوگ انہیں ام المؤمنین، امہات المؤمنین کہہ کر پکارنے لگے تو فخر کرنے لگی. اور ہے بھی قابل فخر بات، یہ بہت بڑا شرف ہے. ام المؤمنین کا لقب پا لینا بہت بڑا شرف. تو ازواج رسول تفاخر کرنے لگیں، فخر کرنے لگیں. جب ان کا فخر دیکھا، سیدہ کائنات اپنے بابا کے پاس چلی گئی. فرمایا بابا جان، جی بابا کی جان، یہ جو آپ نے اپنی بیویوں کو رتبہ اور مرتبہ عطا کر دیا، میرے لیے کیا ہے؟ متوجہ رہنا یار، خدا کے لیے متوجہ رہیے گا. ان کو تو آپ نے مرتبہ بڑا دے دیا، تمام مومنوں کی ماں بنا دیا، میرا کیا شرف ہے؟ میرا رتبہ نہیں بتایا آپ نے. رسول خدا نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، بوسہ دیا، اور دست بوسی کر کے بوسہ لے کے فرماتے ہیں یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، انتی ام ابیہا، یہ مومنوں کی ماں ہے، آپ نبی کی ماں ہو. یہ تو مومنوں کی مائیں ہیں، یہ امتیوں کی مائیں ہیں، آپ اس کے رسول کی ماں ہو. بھائی میں نے گزارش کی تھی، آیت کو ذہن میں رکھنا. النبی اولا بالمؤمنین، یہ کن کی مائیں ہیں؟ مومنوں کی. نبی ان سے اولا ہے. رسول خدا نے فرمایا یہ تو صرف مومنوں کی مائیں ہیں، آپ میری ماں ہو اور میں ان کا نبی ہوں. یہ بعض بزرگواروں کو نا رشتہ داری بڑھانے کا بڑا شوق ہے کہ چونکہ یہ ماں ہے تو فلاں ماموں ہو جائے گا، فلاں نانو ہو جائے گا. نا، خدا کے لیے ان چکروں میں نہ پڑیں، بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. یہیں رہنے دیں کہ یہ ماں ہے، اس سے آگے نہ جائیں. اور مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی شرف ہے، یہ بھی امت تشریفیہ ہی ہیں سب، ان کو بھی شرف حاصل ہوا. اور یہ ماں فقط حرمت نکاح کے لحاظ سے ہیں بس، اس کے علاوہ کوئی حکم ماں والا ان پر بھی نہیں. یہ جو ازواج رسول ہماری مائیں ہیں تو یہ بھی صرف حرمت نکاح کے باب میں ہیں. وَإِلَّا ان کو پردہ ہم سے کیوں کروایا جاتا؟ قرآن مجید میں پروردگار نے اچھی خاصی الفاظ استعمال کیے کہ پردہ کیا کرو. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ پہلے والی جاہل قسم کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے سیر سپاٹے نہ کرتی رہا کرو. بھائی بیٹوں سے کیا پردہ، لیکن پردے میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم وہ ماں نہیں ہو، صرف تم سے عقد حرام ہے. اور اس کی دلیل، اور دیکھیے حضرت بی بی عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے جب مستورات کہتی تھی نا امی، یہ تاریخ میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے، تو کیا فرماتی تھیں؟ کہتی تھی کہ میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں، عورتوں کی نہیں. اور یہ حقیقت ہے، متوجہ رہنا. امہات المؤمنین مردوں کی مائیں ہیں. اگر عورتوں کی بھی ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ ماں کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں آپ سمجھ نہیں رہے، کیوں نہیں سمجھ رہے. اگر یہ عورتوں کی بھی مائیں ہو جائیں، جیسے مردوں کا وہ ہم بیٹے ہو گئے، ہمارا بیٹا ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں، وہ ان کی بیٹیاں ہو گئیں،
ہمارا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ رشتے بڑھانا مشکل پڑ سکتا ہے، صرف ماں مانے اور بس، اور ان کی تعظیم نہ گھٹائیں اس طرح کے چکروں میں ڈال کر. وہ ماں ہے، بہت بڑا شرف ہے، درست ہے، بہت بڑا شرف ہے ان کے لیے امہات المؤمنین بن جانا، بہت بڑا شرف ہے. لیکن رسول خدا نے فرمایا بیٹا اے فاطمہ یہ تو امتیوں کی مائیں ہیں نا، آپ میری ماں ہو. دیکھیے اولویت اور افضلیت نسبت کی وجہ سے آتی ہے، توجہ کیجئے گا، نسبت کی وجہ سے اولویت ثابت ہوتی ہے. مجھے کچھ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف عقلی دلائل دیا کرتا ہوں. زیادہ نسبت کی وجہ سے اولویت آتی ہے. اب میرے گھر میں اور مسجد میں فرق ہے یا نہیں؟ ان میں افضل کون ہے؟ یقیناً مسجد ہے. کیوں جی؟ کہ جی اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اور میرے گھر کی میری طرف ہے. میں چونکہ ادنا ہوں میری نسبت کھانے والا بھی ادنا، وہ چونکہ اعلیٰ ہے اکبر ہے اس کی طرف منسوب ہونے والا بھی اعلیٰ و اکبر ہو جائے گا. تو میرے بھائی ابھی تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کی نسبت مومنوں کی طرف ہے، وہ رسول کی ماں ہے، اور قرآن کہتا ہے رسول اولیٰ ہے مومنین سے. رسول مومنین سے اولیٰ ہے، امہات المومنین کم درجہ نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے. لیکن خدا کے لیے منسوب الہ دیکھ لیجئے گا، بعد میں جو مرضی کہیے گا. ہے متوجہ؟ آپ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ. ایک اور آیت ذہن میں آ گئی، پروردگار نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبشر بیحییٰ، یبشرک بیحییٰ. حضرت زکریا کو پروردگار نے حضرت یحییٰ کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ. سورہ آل عمران میرے خیال میں 39 آیت. پروردگار نے ارشاد فرمایا حضرت زکریا کو کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں یحییٰ کی، وہ تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ کی. متوجہ رہیے گا، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں یحییٰ کی جو کہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ کی تصدیق وہ کرے گا. عزیزان گرامی اس آیت کی تفسیر میں آپ پڑھیں نا، تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ جب حضرت مریم حضرت یحییٰ کی والدہ کے پاس آئی نا، حضرت یحییٰ ابھی شکم مادر میں ہے، ابھی شکم مادر میں ہے، حضرت مریم ان کے پاس تشریف لائیں. اب حضرت یحییٰ نبی ہیں، نبی ہیں، ان کی والدہ کے پاس حضرت مریم تشریف لا رہی ہیں، لیکن ان کی والدہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑی نہ ہوئی. توجہ رہی، حضرت یحییٰ کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کھڑی نہ ہوئی. پروردگار نے فوراً حضرت یحییٰ کو وحی کی اور انہوں نے ندا دی اپنی ماں کو کہ ماں یہ جو تشریف لا رہی ہیں ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ یہ سیدۃ نساء العالمین ہیں اور یہ سید الرجال العالمین کی ماں ہے، کلمۃ اللہ کی ماں ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. عزیزان گرامی قدر اب میں یہاں کہنے پہ مجبور ہوں کہ مریم ایک کلمۃ اللہ کی ماں ہے، اس کے لیے یحییٰ کی ماں صرف کھڑی ہوتی ہے. زہرا کئی کلمۃ اللہ کی ماں ہے، اسی لیے تو نبیوں کا سردار کھڑا ہو رہا ہے. یا علی یا علی. مریم ایک عیسیٰ کی ماں ہے، اس کی تعظیم کے لیے وحی آ رہی ہے، کھڑی ہو جاؤ. تو کیا زہرا کے لیے رسول خدا کا کھڑا ہونا آپ کو تعجب میں ڈالتا ہے کہ جو 11 کلمۃ اللہ کی ماں ہے، 11 کلمۃ اللہ کی ماں ہے، اس کے لیے نبیوں کے سردار کو ہی کھڑا ہونا چاہیے. اس سے کم تعظیم بنتی ہی نہیں. متوجہ ہیں؟ اس سے کم تعظیم بنتی ہی نہیں. انبیاء کے سردار کو کھڑا ہونا چاہیے چونکہ یہ کئی کلمۃ اللہ کی ماں ہے.
متوجہ ہیں آپ؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، عزیزان گرامی میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت میں کچھ زیادہ آپ کی گوش گزار کروں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے. اللہم صلی اللہ. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، آیت ذرا لمبی، اس کا موضوع تھوڑا دور سے آتا ہے، میں اپنے مطلب کے مطابق تھوڑا سا مقصد کے مطابق لے رہا ہوں. پروردگار نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوۃ. سن لی آپ نے آیت؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیجئے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. جب کسی چیز کی سمجھ آتی ہے تو پھر سبحان اللہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھر ہیں ایسے ایسے گھروں میں ہے، وہ صاحب کا ذکر ہے کہ جس کو پروردگار نے جن کے بارے میں حکم دیا ہے کہ ان کے تقدس کو، ان کی بلندی کو مانو. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس میں اس کے ذکر، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں میں. متوجہ ہیں؟ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام اس میں پروردگار کی تسبیح ہوتی ہے ان گھروں میں. متوجہ رہیے گا. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اس گھر میں ایسے لوگ تسبیح کرتے ہیں، ایسے مرد ہیں کہ جنہیں ذکر خدا سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت منع کرتی ہے، روکتی ہے، اور نہ ہی بیع و فروش. درست ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ. متوجہ رہیے گا کہ ایسے مرد ہیں کہ جن کو نماز پڑھنے سے، ذکر خدا سے خرید و فروخت اور تجارت روک نہیں سکتی. اب عجیب بات ہے، جب یہ آیت اب معاملہ پتہ کیا، کسی چیز کو بھی پرکھنے کے لیے، خصوصاً قرآن مجید کو آپ کسی حد تک تب سمجھ سکتے ہیں جب اس کی شان نزول کو دیکھیں کہ یہ آئی کیوں. آگے سید، یہ آیت کیوں اتری؟ کوئی حلوہ نہیں ہے بلا وجہ مولویوں کے حجروں میں اترتا پھرے، کوئی وجہ ہوتی ہے جسے شان نزول کہتے ہیں. اس کی شان نزول ذکر کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا جلال الدین سیوطی صاحب کو، انہیں کی تفسیر ہے اتقان. وہ لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سے گھر ہیں جن کی صفات پروردگار بیان کر رہا ہے کہ ان میں ایسے مرد ہیں جنہیں نماز سے، زکوٰۃ سے اور ذکر خدا سے تجارت وغیرہ نہیں روک سکتی، یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کے گھر ہیں، بیوت الانبیاء. یہ انبیاء کے گھر ہیں. یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں انبیاء کے گھر کی. اب نہیں سمجھ آ رہی مجھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ معاملہ حل ہو نہیں گیا تھا جب رسول خدا نے فرما دیا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، بات ختم؟ لیکن نہیں. میں دعا کرتا ہوں پروردگار اس کا اجر حضرت صاحب کو دے. انہوں نے بڑا عجیب پوائنٹ اٹھایا. انہوں نے کہا سرکار، اے رسول مقبول، میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے. حضرت ابو بکر پوچھ رہے ہیں رسول خدا سے کہ سرکار بی ابی انت و امی، یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے. کون سا گھر؟ علی و بطول کا گھر بھی انبیاء کے گھروں میں سے ہے. آپ نے تھوڑی واہ واہ کی ہے، نہیں سمجھے صحیح. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہا نہیں جاتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، تو کیا انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے؟ انہیں شک تھا، کیوں پوچھا؟ یا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ علی نبی ہے یا نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابو بکر ایمان کو؟ بہت کامل ایمان تھے، ختمی نبوت پر پورا عقیدہ تھا ان کا.
تو کیوں پوچھ رہے ہیں کہ سرکار یہ گھر انہی انبیاء کے گھروں میں سے ہے؟ جب علی نبی نہیں ہے تو انبیاء کے گھروں میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے بھائی. جب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ انبیاء کے گھروں کی صفات ہیں، علی نبی نہیں ہے، سوال ہی نہیں بنتا، موضوع ہی مفقود. لیکن حضرت ابو بکر بلا وجہ نہیں پوچھ رہے. سلام کریں ان کی دانش کو، خدا کی قسم انہوں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے دیا ہے، آپ کو سلام کرنا چاہیے. یہ سوال کر کے انہوں نے آپ کو کیا کیا دیا ہے نہیں پتا. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ، اللہم صلی. پوچھتے ہیں رسول خدا سے کہ سرکار یہ گھر انہی گھروں میں سے ہے؟ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ ہاں انبیاء کے گھروں میں سے ہی ہے، بل افضل منہم. نہ صرف انبیاء کے گھروں میں سے ایک گھر ہے، ان سے افضل ہے. اب بتائیے، علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. ابھی بھی آپ اسی شیشو پانچ میں آ کے کیسے نبیوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ یہ او بابا علی تو بجا. رسول خدا کی حدیث ہے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. سرکار تو کہتے ہیں میری امت کے علماء بھی ان سے افضل ہیں، تم علی کی بات کیے بیٹھے. رسول خدا نے فرمایا بل افضل منہم، بلکہ یہ ان انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. حد نہیں ہو گئی؟ علی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پھر بھی بہت بڑا عہدہ ہے نبوت اور رسالت، لیکن رسول مقبول فرماتے ہیں ان سے افضل ہے. پھر میں وہیں جو پہلی ایک گزارش آپ کے سامنے کی تھی کہ نسبت کی وجہ سے آدمی بڑا ہوتا ہے یا چیز بڑی ہوتی ہے. اب یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو اصل افضل کون ہے؟ یار آپ سمجھ نہیں رہے. انہوں نے فرمایا انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے، تو گھر تبھی افضل ہوگا نا جب گھر والے افضل انبیاء سے ہوں گے. یہ تو صاف سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ جب منسوب الہ افضل ہوتا ہے اس سے منسوب ہونے والا آٹومیٹکلی افضل ہوتا ہے. تو رسول خدا نے فرمایا بل افضل منہم، انبیاء کے گھروں سے یہ گھر افضل ہے. اس سے ثابت ہو گیا نہ علی کے برابر کوئی نبی، جب علی کے برابر کوئی نبی نہیں آ سکتا تو کوئی صحابی کیسے آئے گا؟ جی چھوڑنا چاہتا تھا، پھر میں نے چلے کوئی بات نہیں بھائی. جب علی کے برابر ادھر رسول خدا فرما رہے کہ نبی نہیں آ رہے، کوئی صحابی کیسے؟ جبکہ ان کے اچھا یہاں ایک اور میرے ذہن میں ایک عقدہ پڑ گیا تھا، وہ آپ لوگ مل کر مجھے حل کر دیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی طرف ہی کیوں اشارہ کیا؟ سوچیں آغا مولانا، کیا حدیث نہیں ملتی آپ کو کہ لو کان، رسول خدا نے فرمایا لو کان النبی بعدی لکان فلاں، تو اس فلاں کے گھر کی طرف کیوں نہیں اشارہ کیا؟ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ ادھر تو بات بنتی بھی ہے چونکہ ایک حدیث بھی آپ دے رہے ہیں، ادھر تو آپ قائل ہی کسی چیز کے نہیں. چوتھے نمبر پہ بڑی مہربانی لار چکے ہیں آپ، بڑی مہربانی جی، چوتھا نمبر دے دیا، آپ کی مہربانی، شکریہ، قیامت تک آپ کے ممنون ہیں. جی ہاں، تو جن کے بارے میں ہے اس قسم کی چیزیں، اس کی طرف حضرت صاحب کا اشارہ کیوں نہیں گیا کہ سرکار یہ گھر انہی میں سے ہے؟ کیوں نہیں گیا؟ میں بتاتا ہوں. اب خدا کے لیے اس کو نیگیٹو نہیں لینا. دیکھیے ایک اور آیت ہے، اس آیت کو ذہن میں رکھنا. کیا خصوصیات ہیں؟ رجال، اس گھر میں ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے سے انہیں تجارت روک نہیں سکتی. اس گھر کی طرف اشارہ مجبوری تھی. ایک اور آیت ہے، وہ کیا آیت ہے؟ آیت سورہ جمعہ کی ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب یہ لوگ تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے صحابی
جب یہ لہو و لعب کو دیکھتے ہیں یا تجارت کو دیکھتے ہیں تو تجھے نماز پڑھتا چھوڑ کے بھاگ جاتے. متوجہ ہیں آپ؟ سورہ جمعہ قرآن مجید ہے. وَإِذَا رَأَوْا جب یہ دیکھتے ہیں تجارتاً کوئی تجارتی قافلہ آیا, قافلہ ہی آیا تھا مجھے پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا یا کوئی کھیل کود یا اس قسم کا تماشا دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ انفضوا الیہا اسی کی طرف بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا اور اے میرے حبیب تجھے نماز پڑھتا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی وہ حضرت سرکار دو عالم نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ پیچھے سے سارے میلہ دیکھنے چلے گئے. متوجہ ہیں؟ یہاں کیا فرمایا کہ یہ جب تجارت دیکھتے ہیں تجارت کے لیے یا لہو و لعب کے لیے نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہاں خصوصیت یہ تھی کہ تجارت انہیں نماز روکنے سے منع نہیں کر سکتی. اب مجھے یہ تو صدیق کی بات سے حضرت ابوبکر کی بات سے ثابت ہو گیا, کوئی اور ہو یا نہ ہو علی ایسے ہیں جو بھاگے نہیں تھے. متوجہ آپ بھائی, باقی کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا, سب وہیں کھڑے رہیں, مجھے کوئی معلوم مشکل نہیں, سب پڑھتے رہیں. وہ منافق بھاگے ہوں گے, جیسا کہ عام رائج یہی ہے کہ جو بھی عذاب ہو منافقین پر ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے منافق ہی ہوں گے, عبداللہ ابن ابی بھاگا ہوگا, اس کے ہم نوا بھاگے ہوں گے. لیکن یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی کسی کے متعلق بھی آپ شک کر سکتے ہو کہ بھاگا کہ نہیں. ابو طالب کے بیٹے کے متعلق شک نہیں کر سکتے, یہ کسی میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے. یہ خصوصیت ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ مَنِ اتَّجَرَ. یعنی ان کا یہ بھی عقیدہ نہیں کہ اللہ خیر الرازقین بھی ہے کہ نہیں. توجہ ہیں آپ لوگ؟ تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسی بات کی طرف اشارہ آپ کو لے کر گئے, دیکھو علی کی برابری ہر آدمی نہیں کر سکتا. علی ایک میرٹ پر چل رہے ہیں, ان کی برابری کرنے کے لیے اس میرٹ پر آنا ہوگا, جن میں سے کم ترین میرٹ یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر بھاگا نہ ہو. نماز چھوڑ کر مولانا بھاگ نہ گیا ہو. اگر بھاگ گیا ہے تو پھر متوجہ ہیں آپ مولانا ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللہ اب کہا کیا ہے رسول خدا نے؟ بل افضل منہم, کہ یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. عجیب بات ہے. باقی فضائل باقی دلائل اپنی جگہ, میں اپنے ناقص علم کے مطابق آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. علماء تو بجا, خود تو بجا ہے نا. یہ جو سرکار نے فرمایا بل افضل منہم, کیوں؟ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے, آگا متوجہ رہیے گا. انبیاء میں آپ دیکھیں, انبیاء میں سابقہ جتنے انبیاء بلکہ موجودہ انبیاء سمیت جس وقت یہ آیت اتری ہے اس وقت تک جتنے انبیاء مبعوث ہو چکے تھے سب کے ساتھ مع رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ سے زیادہ, اگر گھر میں بیوت کی بات ہے نا, گھروں کی بات ہے نا, ادھر ذہن رکھنا, بیوت کی بات ہے کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں, ان صفات کے مالک انبیاء کے گھر ہیں. زیادہ سے زیادہ انبیاء کے گھر میں نبی اکیلا معصوم ہوا کرتا تھا. ہے متوجہ؟ انبیاء میں سے صرف نبی, سب لوگ جانتے ہیں کہ انبیاء کی مستورات, ان کی ازواج معصومہ نہیں تھیں. تو زیادہ سے زیادہ خود نبی, ایک گھر میں نبی معصوم ہوتا تھا. اس سے بڑے تو زیادہ سے زیادہ ایک نبی اور اس کے 2 بیٹے معصوم ملتے ہیں. متوجہ رہیے گا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق, یا اور بھی ہوں. یعنی خود نبی یا اس کے بیٹے معصوم تھے. یہ ہے حال انبیاء کے گھروں کا. تو جو ہے یہ ہے انبیاء کے گھروں کا حال. خود نبی معصوم ہے یا ان کی اولاد بیٹے معصوم ہیں, زوجہ معصوم نہیں. میری 1000 جان قربان اس گھر پر کہ جس میں شوہر ہی معصوم نہیں, اولاد ہی معصوم نہیں, زوجہ بھی معصوم ہے. اور اس گھر کو یہ جو انبیاء سے فضیلت دینے کا باعث بن رہی ہے وہ یہی سیدہ کائنات بن رہی ہے.
انبیاء کے گھروں میں سے ہونے تک مولا متقیان اور امام حسنین تھے. اگر یہی صرف رہتے معصوم تو انبیاء اس کے برابر ہی تھے, کیونکہ انبیاء کے گھروں میں معصوم اتنے ہیں, باپ بیٹے معصوم ہیں. یہاں بھی باپ اور بیٹے رہتے تو یہ برابری ہوتی. لیکن رسول خدا نے جو فرمایا کہ افضل منہم, انہوں نے فرما دیا کہ عصمت اس گھر کا طواف کرتی ہوئی نظر آئے گی تمہیں, کہ یہاں صرف شوہر ہی نہیں معصوم, بیٹے ہی نہیں معصوم, ماں بھی ان کی معصوم ہے, پورے کا پورا گھر معصوم ہے. اس لیے فرمایا کہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے یہ. ہے متوجہ آپ احباب؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بہرحال عزیزان گرامی قدر, نہیں معلوم بزرگوان دین, بزرگان دین جو ہیں, ان کو کہاں سے اس قسم کے الہامات ہوتے ہیں اور اس قسم کے اشکالات یہ وارد کرتے ہیں, نہیں معلوم کہاں سے آتے ہیں. میں حلفیہ طور پر آپ کے سامنے گزارش, یہ ممبر سرکار دو عالم ہے, اس کو نسبت دی جاتی ہے رسول خدا کے ممبر سے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ میں کہیں رسول خدا کے اس خواب کی تعبیر نہ بن جاؤں کہ جس میں رسول خدا نے کچھ دیکھا تھا اور ناگوار گزرا تھا. اس لیے اس ممبر کی ایک تقدس ہے جو مجبور کرتا ہے ہمیں کہ ہم دائرہ میں کچھ لمیٹڈ رہیں. عزیزان گرامی قدر, اس سیدہ کائنات پر, اس سیدہ پروردگار کا پتہ کیا فرمان ہے؟ اس نے فرمایا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, کہ دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مت ملانا اور نہ ہی حق کو چھپانا جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے. جبکہ تم جانتے ہو, حق کو باطل کے ساتھ ملانا بھی گناہ ہے اور حق کو چھپانا بھی گناہ ہے. خدا کی قسم, مسلمانوں نے اور کسی کا چھپایا یا نہ چھپایا, رسول خدا کے خاندان کا ہر حق چھپایا. یہی بی بی سیدہ کے فضائل آپ تک نہیں پہنچنے دیے انہوں نے. لیکن میری کچھ الحمدللہ, میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں مسلسل سیدہ کی ہی وکالت اور انہی کے فضائل میں یہ تیسری مجلس اپنا جشن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کے فضائل نہ ختم ہونے والے ہیں. عزیزان گرامی قدر, پروردگار سے آج کی اس خوشی, چونکہ آپ سب اس وقت خوش و خرم ہیں, شاد باد ہیں, اور اسی عالم میں اپنے آپ کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خوشی میں شریک کرتے ہوئے ایک دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں, دعا مانگیں کہ پروردگار تجھے آج کی اس خوشی کا واسطہ ہمارے تمام مصائب اور تمام مشکلات کا واحد اور وحید حل یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا کو اذن ظہور عطا فرما دے, انہیں اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کی سپاہ میں شمار فرما. مالک آج کی اس خوشی کا صدقہ پروردگار جتنے مومن و مومنات پریشان ہیں اور جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے, بالخصوص میرے بھائی پریشان ہیں, پروردگار آج کی اس خوشی کا صدقہ ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد رفع و دفع فرما. طلبہ کرام خواہ دینی ہیں یا دنیوی, انہیں حصول علم کامیاب و کامران فرما. پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب کو, ہمارے مرحومین و موجودین سمیت ہم سب کو اپنے خوش نصیب بندوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.